بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم مورب اور مبنی کی وضاحت کریں گے اور چند الفاظ میں مورب اور مبنی کو تلاش کریں گے۔ تمرین نمبر 15 ہے مورب اور مبنی۔ مورب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے، اس کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر سمجھ لی ہیں۔ اب ہم کچھ الفاظ کو دیکھیں گے، غور کریں گے اور اس کے اندر مورب کو پہچانیں گے، مبنی کو پہچانیں گے اور کیسے کیسے تبدیلی آ رہی ہے یا تبدیلی نہیں آ رہی ہے وہ ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لفظ دیکھیں افتحو۔ تو دیکھیں مورب اور مبنی پہچاننے کے لیے نا آپ ایک کام کریں، وہ کام یہ ہے کہ آپ کوئی بھی لفظ ہے آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ فعل ماضی تو نہیں ہے، یہ امر تو نہیں ہے، یا کوئی حرف تو نہیں ہے۔ فعل ماضی ہو چپ کر کے اس کو مبنی بنا دیں کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ امر حاضر ہے چپ کر کے اس کو مبنی بنا دیں کیونکہ وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے حروف۔ حروف کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، حروف تہجی ہیں وہ بھی مبنی ہیں، حروف جر ہیں وہ بھی مبنی ہیں، حروف عطف ہیں وہ بھی مبنی ہیں، کوئی بھی حرف ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ تو اب ہم اس لفظ کو اگر ہم غور کرتے ہیں افتحو کو تو یہ امر کا صیغہ ہے، افتح افتحا افتحو۔ جب یہ امر حاضر کا صیغہ ہے تو پھر یہ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کا یہ جو شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس نے اسی شیپ میں رہنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آگے چلیں، لم یفعل۔ سب سے پہلے اس میں ایک لم ہے اور دوسرا یفعل ہے۔ لم کو ہم دیکھتے ہیں، لم یہ حرف ہے۔ کیسے پتہ چلا حرف ہے؟ کیونکہ حروف جازمہ ہیں، لم لما لام امر لائے نہیں اور ان شرطیہ، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جزم دیتے ہیں۔ اس میں جو حرف ہے وہ ایک لم بھی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ لم حرف ہے تو پھر آگے بات آسان ہے کہ یہ مبنی ہے کیونکہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں یفعل، یہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ تو یہ مورب ہے۔ مورب کیسے ہے؟ کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور مضارع واحد مذکر غائب یہ مورب ہوتا ہے کیونکہ مضارع میں صرف دو صیغے ہیں جو مبنی ہیں جمع مؤنث کے، باقی تمام صیغے مورب ہیں اور یہ مورب ہے۔ اب مورب میں جب آپ نے یہ سمجھنا ہے نا کہ مورب ہے، اس کے بعد اگلی بات ایک اور بھی ہے کہ مورب کے اوپر اعراب کون سا آ رہا ہے۔ اعراب یا تو رفع کا ہوگا یا نصب کا ہوگا یا جر کا ہوگا، اسم میں، فعل میں نہیں آتا جر۔ فعل میں کیا ہوگا؟ رفع نصب اور جزم، تو اس پہ جزم آ رہا ہے، حالت جزمی ہے، لفظ مورب ہے۔ آگے چلیں، لن یسمعوا۔ یہاں پر دیکھیں لن، یہ ایک حرف ہے، یہ حرف کیا کرتا ہے؟ یہ نصب دیتا ہے، حروف ناصبہ، اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، لہذا یہ لام نون زبر لن یہ مبنی ہے، یہ مورب نہیں ہے۔ آگے دیکھیں یسمعوا، یہ مورب ہے، کیوں؟ کیونکہ مضارع ہے اور مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر غائب یہ مورب ہوتا ہے کیونکہ جمع مؤنث یہ مبنی ہے باقی مورب ہیں، تو یہ جمع مذکر غائب ہے، یہ مورب ہے۔ اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت رفعی ہے، نصبی ہے یا جزمی ہے؟ تو حالت نصبی ہے، کیوں؟ کیونکہ لام نون زبر لن یہ نصب دیتا ہے۔ آگے دیکھیں اضربنانی، یہ کیا ہے؟ مورب ہے یا مبنی ہے؟ تو یہ مبنی ہے، آسان بات ہے کیونکہ امر کا صیغہ ہے اور امر یہ مبنی ہوتا ہے، مورب نہیں ہوتا، امر حاضر۔ آگے دیکھیں ہاذا کتابی، یہ تین ہے یہاں پہ، ایک ہا ہے، دوسرا زا ہے، تیسرا کتاب ہے اور چوتھا یا ہے، چار ہے یہاں پہ کل۔ ایک ہا، یہ حرف تنبیہ ہے، مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حرف استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ حرف تنبیہ ہے، حرف ہے، تو پھر تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، آسان بات ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ذا، ذال الف ذا، یہ اسم اشارہ ہے اور یہ غیر متمکن کی قسم ہے۔ اس میں غیر متمکن کی جو 9 قسمیں ہیں اس میں ایک اسماء اشارات بھی ہیں، اس میں ذال الف ذا بھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہوتا ہے کیونکہ جب غیر متمکن ہے وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ آگے چلے کتابی، کتاب یہ مبنی ہے یا مورب ہے؟ تو یہ مورب ہے۔ مورب کیسے ہے؟ ایک تو یہ اسم ہے اور اس میں متمکن ہے یہ، اور اس میں متمکن یہ مورب ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوتا۔ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، وہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے، اس لیے میں مزید گہرائی میں نہیں جا رہا۔ اور آگے ہے یا ضمیر ہے، اور ضمیر یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے اور اس میں غیر متمکن یہ مبنی ہوتا ہے۔ اب یا کون سی ضمیر ہے، کیسے ضمیر ہے، وہ سارا ہم اگلے اسباق کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے جب ہم اس میں غیر متمکن شروع کریں گے۔ آگے دیکھیں ناصرہ اور سامیہ، یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، لہذا ناصرہ بھی ماضی ہے، مبنی ہے، اور سامیہ بھی مبنی ہے۔ یجتنبنا، یہ مضارع ہے لیکن مضارع میں جمع مؤنث غائب ہے۔ جب مضارع میں جمع مؤنث غائب ہے اور وہ مبنی ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں،
یہ ہماری ایک تمرین یہاں تک مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک تمرین ہم اور حل کریں گے جس میں ہم ایک پورا عربی کا پیراگراف لے کے اس میں ہم مورب مبنی کو الگ الگ کریں گے۔